بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی کیو وائس کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم ذکر کریں گے اللہ کے پیارے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا؟ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم اور حساب میں نظر فرمانے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ یہ سب کام آپ علیہ السلام سے شروع ہوئے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت سے درس دیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب ادریس کہلایا۔ آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہوا کہ لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں بھی آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام روزے کی حالت میں تھے۔ جب شام ہوتی، افطار کے وقت آپ کا کھانا جنت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر جنت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اپنے مسافر مہمان کو پیش کیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرنے لگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھ۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا، چلو گیہوں کے کھیت سے چند خوشے لے کر کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، عجیب ہے، رات کو تم حلال کھانا نہیں کھا رہے تھے اور اب حرام کھانا چاہتے ہو۔ پھر وہ آگے بڑھے اور انگور دیکھے ایک باغ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی غیر کی چیز بلا اجازت کھانا حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری پر نظر پڑی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اسی طرح 3 دن تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا، فرمایا، خدا کے واسطے ظاہر تو کرو تم کون ہو۔ مسافر بولا، میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، 3 دن سے تم میرے ساتھ ہو، کیا اس عرصے میں بھی تم نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے، کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہو، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک بار موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں کہ کیسا ہوتا ہے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا خوف کھاؤں اور خوب عبادت کروں۔ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اللہ کے حکم سے ان کے حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف واپس لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس میں سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا، اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے جائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو میں موت کے مزہ چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، وَإِن مِّنکُم
कुल्लुकुम इल्ला वारिदहा कि हर शख्स को जहन्नुम पर से गुजरना है, तो मैं गुजर चुका। अब मैं जन्नत में पहुंच गया और जन्नत में पहुंचने वालों के लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, फमा हुम मनहा बिमखरजीन कि जन्नत में दाखिल होने वाले जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे। अब मुझे जन्नत से चलने के लिए क्यों कहते हो? अल्लाह ताला ने मुल्कुल मौत को वही भेजी कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया मेरे इज़्न से किया और वो मेरे ही इज़्न से जन्नत में दाखिल हुए, लिहाजा तुम उन्हें छोड़ दो, वो जन्नत ही में रहेंगे। चनाचा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों के ऊपर जन्नत में हैं और जिंदा हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने और उनको मिलने वाली नेमतों का मुख्तसर और अजमाली तस्करा कुरान मजीद की सूरह मरियम में किया गया है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। फी अमान अल्लाह।